مجھے تعجب ہے جو حافظان قرآن کا بھی دعویٰ کرتے ہیں نا، ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ قرآن تو حفظ ہوتا ہے مگر قرآن کہہ کیا رہا ہے اس کی بعض اوقات بعض دوستوں کو توجہ نہیں ہوتی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے شیعوں میں۔ میں نے کہا جی کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ کہنے لگے آپ کے یہاں لکھا جاتا ہے علی وارث۔ تو میں نے کہا جی پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ وارث ہے۔ میں نے کہا اس کا کوئی انکار نہیں ہے، اللہ وارث ہونے کا کون انکار کر سکتا ہے، مگر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ علی وارث شرک ہے؟ کہنا جب اللہ وارث ہے تو پھر علی وارث تو نہیں ہوگا۔ اچھا یہ ایک اور بحث بھی کی جاتی ہے، غیر خدا سے نہیں مانگنا چاہیے جی، علی سے مانگنا غیر خدا سے مانگنا۔ میں نے کہا جی مولا علی سے مانگنا غیر خدا سے مانگنا کب ہے؟ غیر خدا کا مطلب جو ہے وہ غیر خدا کا مطلب تو یہ ہے کہ جو اللہ کا غیر ہو، جو اللہ کا مخالف ہو، جو اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، جو اللہ کا دشمن ہو، میں اس سے مانگوں جو اللہ کا دشمن ہے۔ اس سے بڑا تو کوئی مرتد نہیں ہے جو اس سے مانگے کہ جو اللہ کا مخالف ہو۔ بھائی غیر خدا کون ہے؟ نمرود ہے، حمان ہے، شداد ہے، مروان ہے، یزید ہے، معاویہ ہے، یہ غیر خدا ہے۔ محمد مصطفیٰ غیر خدا کہاں ہے؟ مولا علی غیر خدا کہاں ہے؟ ہمیں تو اللہ ملتا ہی ان سے ہے، تو یہ غیر خدا کہاں ہو؟ ہر شخص کو اپنا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ چہرہ آئینے میں دیکھے بغیر جو بات کرتا ہے نا وہ اپنی حیثیت سے زیادہ بات کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، بات بڑی اچھی ہے مگر تم ہو کون؟ اب مجھے نہیں پتا کس نے کہا تھا کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کون؟ ہر ایک کے لیے جملہ سجدہ نہیں ہے۔ مجھے کتاب خدا کافی ہے بولے تو مصطفیٰ بولے یا مرتضیٰ بولے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر آدمی کو ایک جیسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ہو کون جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے؟ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ یہ جملہ بھی اگر بولے تو نبی اور علی بولے کہ مجھے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے تو ایک جملہ کہوں، جو کہہ سکتے تھے کہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے انہوں نے نہیں کہا۔ کبھی نبی نے نہیں کہا کہ مجھے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ عملی طور پر تو یہ دیکھا کہ ایک صحابی پیغمبر نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی راز کی بات بتائیے، تو میرے مولا نبی نے فرمایا حجرے میں چلے جاؤ۔ سامنے حجرے میں جب گئے کیا دیکھا؟ مولا علی سجدے میں ہے۔ یا تو یہ کہ علی کو دکھا رہے تھے کہ یہ اللہ کا راز ہے۔ دو قدم آگے بڑھے، بیٹھ گئے وہاں جہاں مولا علی سجدے کی حالت میں تھے، تو کہتے ہیں صحابی پیغمبر ہے، کہتے ہیں میں نے حالت سجدہ میں علی کو سنا، علی کہہ رہے تھے اللہم اغفر للخاطئین من شیعتی، یا اللہ میرے گنہگار شیعوں کو معاف کر دے بحق محمد المصطفیٰ، سرکار دو جہاں کے صدقے میرے گنہگار شیعوں کو معاف کر دے۔ کہنے لگے میں نے یہ جملہ سنا، باہر نکلا تو دیکھا نبی حالت سجدہ میں۔ میں سرکار کے قریب بیٹھ گیا تو سرکار فرما رہے تھے اللہم اغفر للخاطئین من امتی، میرے گناہگار امتیوں کو معاف کر دے بحق علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یعنی نبی اگر دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے تو علی کا واسطہ دے رہے ہیں، اور علی اگر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو وہ نبی کا واسطہ دے رہے ہیں۔ اور مسلمان کہہ رہا ہے مجھے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے جی۔ کہنے لگے جی آپ کیا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی، آپ کیا شرک ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی مولانا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو تھوڑا سا الجھ کے کہنے لگے کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ میں نے کہا پھر میری مراد پوری ہو گئی۔ آپ اگر حافظ قرآن ہے تو سورہ مبارکہ الانبیاء کی 104 نمبر کی آیت سنائیے۔ تو انہوں نے سورہ انبیاء کی 104 نمبر کی آیت سنائی جس میں اللہ نے لکھا ہے لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔
میں نے کہا مولانا ابھی آپ سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔ جی وارثین کا لفظ ہے، تو ایک آیت پڑھنے کے بعد عقیدہ نہیں بنے گا بھائی۔ جی مکمل قرآن پڑھا جائے گا، مکمل قرآن سمجھا جائے گا، تو جا کے میرا عقیدہ مستند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک مسلمان، کوئی قوم، کوئی فرقہ، کوئی پہچان نہیں، کیونکہ یہ قوم اور فرقے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ آج میں مولانا سید شہنشاہ نقوی کے اس بیان پر کچھ سوال کرنے لگا ہوں نہایت ہی مہذب انداز سے۔ جیسا کہ ہمارے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ تو غیر خدا نہیں ہے، بالکل سب مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ تو غیر خدا نہیں ہے، اور علی وارث بھی ہیں جیسا کہ انہوں نے فرمایا۔ اور فرعون، حامان، نمرود اور شداد کی مثال دی انہوں نے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جن غیر خدا کی آپ نے مثال دی، انہوں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ساری زندگی اللہ کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے ہوئے دین کے لیے زندگی صرف کر دی تھی۔ تو اگر دین پر چلنے سے یا اللہ کے احکامات کو پورا کرنے سے کوئی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ اس سے مانگنا جائز ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ مجھ سے مانگو، جبکہ ان کو ساری انسانیت پر فضیلت تھی، جبکہ وہ زندہ بھی تھے؟ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں آپ لوگوں کا مشکل کشا ہوں؟ اور ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید، اہل بیت یا صحابہ کی زندگی پر چلنے کا کیوں فرمایا؟ کیونکہ ان کی فضیلت تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور صالح اہل بیت اور سارے صحابہ سے تو زیادہ تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں آپ سب کا مشکل کشا ہوں اور مجھ سے ہی مانگو؟ حالانکہ انہوں نے تو یہ فرمایا تھا کہ تمام انسانیت میں سے افضل ہوں، اور ہم سب مسلمان بھی یہ مانتے ہیں۔ اور ایک اور بات، اگر کسی نبی یا کسی اولیاء سے مانگنا جائز ہے، تو جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مانگنا شروع کیا تھا اور ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بولنے لگے تھے اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، عیسائیوں نے اس سے مانگنا شروع ہو گئے تھے اور اس کو مشکل کشا سمجھنے لگے تھے، تو کیوں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کی مخالفت کی اور کیوں ان کو شہید کرنے لگے؟ کیوں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم مانگ سکتے ہیں، ان کو ہم وارث، مشکل کشا، مددگار، مولا بول سکتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں شہید کیوں کیا گیا؟ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے سنا ہے کہ عرب کے صحابہ ان کو شہید کرنا چاہتے تھے، تو وہ جب عرب میں تھے تب کیوں شہید نہیں ہوئے اور کوفہ میں کیوں شہید کیے گئے؟ اور جس اللہ نے یوسف کو قید سے نکال کر دنیا کی حکمرانی پر بٹھایا، اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء پر فضیلت تھی، تو کیوں اللہ نے علی کو دنیا کی حکمرانی پر نہیں بٹھایا؟ میرا سب مسلمانوں سے ایک گزارش ہے کہ میرے ان سوالوں پر روشنی ڈالیں اور مجھے جواب دے کر میری رہنمائی فرمائیں، تاکہ میں بھی حقیقت جان سکوں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔